أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. تمام تعریفیں اس اللہ بزرگ برتر کے لیے ہے جس کی توفیق اور جس کے انعام اور احسان کے طفیل الحمدللہ آج قرآن مقدس کی تراویح میں تکمیل ہوئی۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری تراویح کو قبول فرمائے، ہمارے قرآن پڑھنے اور سننے کو قبول فرمائے، اور ایسے موقع رب ذوالجلال بار بار ہمارا مقدر فرمائے۔ سورہ کوثر آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمتوں کا وعدہ فرمایا اور مشرکین کی جانب سے ملنے والے طعنوں کے بارے میں تسلی دی۔ اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ یہ آیتیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم یا قاسم کسی کے انتقال پر آپ علیہ السلام کے جو نرینہ اولاد تھی وہ بچپن میں ہی انتقال کر گئی، تو اس پر مشرکین نے یہ طعنے دینا شروع کیے کہ یہ ایسے آدمی ہیں ابتر ہیں، یعنی ان کی نسل نہیں چلے گی، جب یہ انتقال کر جائیں گے تو ان کا خاندان پورا ان پر سمٹ کر رہ جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی دشوار گزار اور بڑی ناگوار تھی، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو نعمت کا کہا کہ اے محمد ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ اب مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے اور ایک حوض ہے اس کا نام ہے، اور کوثر کہتے ہیں ہر قسم کی بھلائی کو بھی کوثر کہا جاتا ہے۔ تو اب آیت کا ترجمہ یہ ہوا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، یعنی وہ حوض بھی دیا اور نہر بھی دی اور ہر قسم کی بھلائی بھی آپ کو عطا کی۔ جب یہ بات ہے تو پھر آپ کیا کریں؟ آپ دو کام کریں۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جو بخاری، مسلم، ابو داؤد اور نسائی میں موجود ہے، کہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ پر بڑی عجیب سی کیفیت طاری ہوئی، یعنی وحی کی جو کیفیت بنتی ہے، اور اس کے بعد میں آپ مسکرانے لگے۔ اس کے بعد میں آپ علیہ السلام کیا کرنے لگے؟ مسکرانے لگے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں میں نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی ایک یہ صورت مجھ پر نازل فرمائی اور مجھے کہا گیا کہ آپ کو ہم نے کوثر عطا کی، اور وہ کوثر کیا ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جنت میں ایک نہر ہے اور ایک حوض ہے، جس حوض سے میں اپنے بندوں کو پلاؤں گا، اور اس پہ برتن اور وہ پیالے جن سے پلایا جائے گا ان کی تعداد اتنی ہے جتنی کہ آسمان میں ستارے ہیں۔ جتنے آسمان میں ستارے چمکتے ہیں اتنی تعداد ان برتنوں کی ہیں جس سے میں حوض کوثر پلاؤں گا۔ لیکن ساتھ ساتھ میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں کوثر پر پلا رہا ہوں گا، اور کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے
جن کو میں پلانا چاہوں گا، لیکن فرشتے آئیں گے اور کہیں گے ان کو ہٹاؤ، اور میں کہوں گا کہ یہ میری امتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، یہ تمہارے امتی نہیں ہے، تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا گل کھلائے، یعنی انہوں نے دین میں نئی نئی باتیں گڑھ لی، جو باتیں دین کا حصہ نہیں تھی اس کو بھی دین بنا کر لوگوں کے سامنے کیا کر دیا، پیش کر دیا۔ ایسے لوگوں کو کیا کیا جائے گا، ہٹایا جائے گا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ حوض الگ چیز ہے اور نہر الگ چیز ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی جو نہر کوثر ہے وہاں سے ایک پرنالہ آئے گا، یعنی ایک پائپ لائن ڈلے گی، اور وہ پائپ لائن کہاں آئے گی، سیدھی حوض کوثر میں۔ وہ پانی ٹپک کر کہاں آ رہا ہوگا، سیدھا حوض کوثر کے اندر وہ ٹپک آ رہا ہوگا، اور حضور علیہ السلام اس سے اپنی امت کو کیا کر رہے ہوں گے، پلا رہے ہوں گے۔ اب جب یہ نعمت عطا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ دو کام کیجئے، یعنی آپ کے توسط سے امت کو تعلیم دینا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، نماز کی پابندی کیجئے، اور نماز کے ضمن میں ساری عبادتیں آ گئی۔ وَانْحَرْ، اور قربانی کیجئے، چونکہ اہل عرب بڑی قربانی ان میں بھی رواج تھا، بس یہ ہے کہ وہ بتوں کے نام پہ کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ اللہ کے نام پر قربانی کیجئے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی جان سے بھی اللہ کی عبادت کیجئے اور مال سے بھی اللہ کی عبادت کیجئے۔ جانی اور مالی دونوں عبادتوں کا تذکرہ فرمایا۔ رہا یہ سوال ان لوگوں کا جو آپ کو چڑھاتے ہیں، جن میں پیش عاص ابن وائل سہمی، جو قریش کا سردار مانا جاتا تھا، وہ پیش تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان شانئک هو الابتر، آپ کے جو دشمن ہیں وہی ابتر ہوں گے۔ وہ کیسے ابتر ہوں گے کہ ان کی نسل ختم ہو جائے گی، ان کا کوئی نام لینے والا دنیا میں نہیں ہوگا۔ آج دیکھ لیجئے اتنے لوگ پتہ نہیں کس کو پوچھتے ہیں، لیکن ابو جہل کو پوچھنے والا کوئی ملتا ہے؟ ابو لہب کے نام کی کوئی مورتی دیکھی، عاص ابن وائل کے نام کی کوئی مورتی دیکھی؟ اللہ نے فرمایا ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اور رہا مسئلہ آپ کا، اللہ نے تسلی دی۔ آپ نا امید کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نسل چلانے کے لیے لڑکوں کا محتاج نہیں ہے۔ آپ کی جسمانی نسل بھی چلے گی، وہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ سے چلائی جائے گی، اور روحانی نسل بھی آپ کی چلے گی۔ اور روحانی نسل کون ہے؟ امت محمدیہ کے وہ سارے کے سارے افراد جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کلمہ پڑھ لیا، وہ سب کے سب آپ کی روحانی نسل ہے۔ کون کہتا ہے کہ آپ کی نسل نہیں چلے گی؟ دیکھ لیجئے جب سے اسلام آیا تب سے لے کر آج تک الحمدللہ دنیا میں کتنے قتل و غارت گری ہوئی، کتنے خون بہائے گئے، کتنے فسادات کیے گئے، کتنی زمینوں اور جائیدادوں کو مٹایا گیا، کتنے قتل عام کیے گئے، لیکن الحمدللہ اس کے باوجود بھی آج تک تاریخ شاہد ہے کہ محمد الرسول اللہ کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھتے ہی رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ بڑھتے رہیں گے۔ یہ ہے کیونکہ دیکھو ہر نبی اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، اسی لیے تو قرآن نے کیا فرمایا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیبیوں سے امتی کے لیے نکاح حلال نہیں ہوتا ہے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ بیبیاں امت کی مائیں ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب اللہ نے ان کو ماں قرار دے دیا گیا تو نبی امت کے کیا ہوئے؟ باپ ہوئے۔ اللہ نے فرمایا تمہاری روحانی نسل بھی چلے گی اور تمہاری جسمانی نسل بھی چلے گی، اور جسمانی نسل ایسی چلے گی کہ جو تمہاری جو نسل ہوگی قوم میں وہ عزت دار مانا جائے گا، قوم میں وہ شریف مانا جائے گا۔ دیکھ لیجئے آپ آج بھی جس کا سلسلہ نسب حضرت حسن اور حضرت حسین کے واسطے سے، حضرت فاطمہ کے واسطے سے محمد الرسول اللہ سے ملتے ہیں، اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ سید کہتے ہیں۔ ارے سید کہتے ہیں، سید کے معنی سردار، سید کے معنی کیا ہے؟ اللہ نے علم بنا دیا کہ جو بھی اس آل میں سے ہوں گے
اس نسل میں سے ہوں گے، وہ سب کے سب کیا رہیں گے؟ قوم کے بڑے مانے جائیں گے، عزت دار مانے جائیں گے۔ فرمایا ان شانئک هو الابتر، تمہارا دشمن ہی وہ ایسا ہوگا کہ اس کے نام لینے والے کوئی نہیں ہوں گے، اور تمہارا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ کیسا زندہ رہے گا؟ ایسا زندہ رہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، جب جب میرا نام لیا جائے گا محمد تمہارا نام لیا جائے گا۔ مؤذن کھڑا ہو کر کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس کو آگے کہنا پڑے گا واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور ایسا نہیں، تمہارا نام تو اتنا چلے گا کہ جو چاہ رہے ہیں وہ بھی سنیں گے، جو نہیں چاہ رہے ہیں وہ بھی سنیں گے۔ ہر ایک تمہارا نام سنے گا، اور ایک نہیں 5 مرتبہ تمہارا نام لیا جائے گا۔ اور کوئی مومن اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ محمد میرے نام کے ساتھ تیرے نام کا تذکرہ نہ کر دے۔ لا الہ الا اللہ کہنے سے مومن نہیں ہوگا جب تک کہ وہ یہ نہ کہے کہ محمد تو میرا پیغمبر ہے۔ اس وقت تک میں اس کو مسلمانوں کی فہرست میں، ایمان والوں کی فہرست میں شامل نہیں کروں گا۔ کون کہتا ہے تمہاری نسل نہیں چلے گی؟ چلانے والے ہم ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہمارا کام ہے، کس کی نسل کتنی بڑھانا ہے، کس کی نسل کاٹنا ہے، کس کی اولاد نہیں ہوگی، کس کی اولادیں ختم ہو جائے گی، یہ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بس اب یہ ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من آلو کا، یا رسول اللہ آپ کی آل کون ہے، آپ کے خاندان والے اصل کون ہیں، آپ کے اہل و عیال کون ہیں؟ آپ نے فرمایا آلی کل مؤمن تقی، ہر متقی مومن، وہ مومن جس کے اندر تقویٰ ہے وہ میری برادری کا ہے، وہ میری آل ہے، وہ میرے خاندان کا ہے، وہ میرے گھرانے سے ہے، وہ میرے اہل و عیال میں سے ہے۔ تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانی طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، روحانی طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا باپ عطا فرمایا، جیسا پیغمبر عطا فرمایا کہ ہمیں آپ کی امت میں اللہ نے پیدا فرمایا۔ بس یہ ہے کہ اب ہم اس کی قدر کریں، اور یہ جو ماحول ہم نے آج رمضان میں بنایا ہوا ہے اس ماحول کو ہم زندہ رکھیں، نمازوں کا اہتمام ہمیشہ زندہ رکھیں، اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام گھروں میں زندہ رکھیں، اللہ کے نام کا اہتمام گھروں میں زندہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے ہماری ہر عبادت کو، اور اپنی شان بدلہ عطا فرمائے۔ اس لیے کہ بات وہی ہے کہ اگر کاغذات کے اعتبار سے جانچا جائے گا، اصولوں کے اعتبار سے پرکھا جائے گا، تو ہمیں تو نہیں لگتا کہ ہمارا کچھ نکلے گا، ہمیں تو لگتا ہے کہ مائنس میں ہی جائیں گے۔ لیکن اگر اصول کو سے ہٹ کر کے اللہ کی رحمت کے قطروں سے جب اس کو جانچا جائے گا، اور اللہ کی رحمت کے قطروں سے جب ہمارے عمل کو لکھا جائے گا، تو پھر ہمیں یقین ہے کہ ہمارا رب ہر حال میں ہم سے خوش ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائی